السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک خوبصورت واقعہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں جس میں کئی اسباق ہیں۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب شادی اور عجیب شہادت۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے۔ نہ مال تھا، نہ کسی معروف خاندان سے تعلق تھا، صاحب منصب بھی نہ تھے، رشتہ داروں کی تعداد بھی زیادہ نہ تھی، رنگ بھی سانولا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ بھوک کی حالت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، علم سیکھتے اور فیض یاب ہوتے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی نظر سے دیکھا اور فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھ جیسے آدمی سے بھلا کون شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ اور وہ جواباً عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ کے رسول بھلا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ نہ میرے پاس مال ہے، نہ جاہ و جلال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ جواب میں انہوں نے پھر وہی کہا، اللہ کے رسول مجھ سے شادی کون کرے گا؟ کوئی منصب نہیں، میری شکل بھی اچھی نہیں، نہ میرا خاندان بڑا ہے، نہ میں مال و دولت رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ فلاں انصاری کے گھر، ان سے کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی اس انصاری کے گھر گئے، دروازے پر دستک دی۔ گھر والوں نے پوچھا کون؟ کہا جلیبیب۔ گھر والوں نے کہا ہم تو تمہیں نہیں جانتے، نہ تم سے کوئی غرض ہے۔ خیر گھر کا مالک باہر نکلا، ادھر جلیبیب کھڑے تھے۔ پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کدھر سے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھجوایا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی، گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کا پیغام بھجوایا ہے۔ ارے یہ تو بہت ہی خوش بختی کی بات ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہلا بھیجا ہے۔ جلیبیب کہنے لگے آگے بھی سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے کہا ذرا انتظار کرو، میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لوں۔ اندر جا کر لڑکی کی ماں کو پیغام پہنچایا اور مشورہ پوچھا۔ کہنے لگی نا قسم اللہ کی، میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے نہیں کروں گی کہ نہ خاندان ہے، نہ شہرت ہے، نہ مال و دولت ہے۔ ان کی نیک سیرت بیٹی بھی گھر میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی اور جان گئی تھی کہ حکم کس کا ہے، کس نے مشورہ دیا ہے۔ سوچنے لگی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں تو میں یقیناً میں بھی راضی ہوں، اس میں میرے لیے بھلائی اور فائدہ ہے۔ اس نے والدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئی، کیا آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹالنے کی کوشش میں ہیں؟ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، کیونکہ وہ ہرگز مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پھر لڑکی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کی، اور دیکھو کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ لڑکی کے والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کا مشورہ، آپ کا حکم ہمیں قبول ہے، میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لڑکی کے پاکیزہ جواب کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی۔ فرمایا اے اللہ اس بچی پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور اس کی زندگی کو مشقت و پریشانی سے دور رکھ۔ پھر حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری تھی، جس کی چھت مسکنت اور محتاجی تھی، جس کی آرائش و زیبائش تکبیر و تحلیل اور تسبیح و تمہید تھی۔ اس مبارک جوڑے کی راحت نماز اور دل کا اطمینان تپتی دوپہروں میں نفلی روزوں میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ شادی خانہ آبادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہوئی۔
تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مالی حالات اس قدر اچھے ہو گئے کہ راوی کا بیان ہے انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ ان کا تھا۔ ایک جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے دریافت کیا، دیکھو تمہارا کوئی ساتھی بچھڑ تو نہیں گیا؟ مطلب یہ تھا کہ کون کون شہید ہو گیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں فلاں فلاں حضرات موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کسی اور کو گم پاتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہے، ان کو تلاش کرو۔ چنانچہ ان کو میدان جنگ میں تلاش کیا گیا۔ وہ منظر بھی بڑا عجیب تھا۔ میدان جنگ میں ان کے ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں تھیں، گویا وہ ان 7 سے لڑتے رہے اور پھر 7 کو جہنم رسید کر کے شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے پیارے ساتھی کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے منظر کو دیکھا، پھر فرمایا، اس نے 7 کافروں کو قتل کیا، پھر دشمنوں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اور شان یہ تھی کہ اکیلے ہی ان کو اٹھایا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بازوؤں کا سہارا انہیں میسر تھا۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کھودی گئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں قبر میں رکھا۔ کیا خوبصورت واقعہ ہے۔ سامعین محترم، اسے لازمی سنیں اور لازمی شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا منظر پیش کرتا ہے، کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔